بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے کہ پٹھوں میں آپ جب بریڈ کرواتے ہیں تو فائٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے بھائی جن نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو لاسٹ ٹائم بھائیو ہم نے مرغوں کی باڈی اسٹرکچر کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی تھوڑی سی، تو اس میں بھائیو اصل میں ٹاپک بہت وسیع ہوتا ہے، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ تو ایک امپورٹنٹ چیز جو میں بھول گیا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو مرغہ ہے اس کا باڈی پہ گوشت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ مرغے کو پکڑے آپ کے ہاتھ میں ہڈی محسوس ہونی چاہیے، گوشت زیادہ نہیں، نرم نرم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بات لاسٹ ٹاپک کے حوالے سے تھی۔ تو بھائیو اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جو آج کا ہے کہ آپ پٹھوں میں فائٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو ایک چیز میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں بھائیوں کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ٹاپک ایک ہوتا ہے لیکن بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ضمن میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جو بھائی آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو زیادہ اچھا نالج ملے گا، جو نئے شوقین بھائی ہیں۔ یہ ویڈیو بھائیوں کسی بھی استاد حضرات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ابھی شاگرد ہیں تو ان سے تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہم وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو یہ 25-26 سال کے شوق میں ہمارے نالج میں جو چیزیں آئی ہیں۔ میرے جو اپنے استاد محترم ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان کے 50 سال تو تقریباً ہو ہی گئے ہوں گے شوق میں، ان کے 70-71 سال ان کی عمر ہے اور 20-21 سال کی عمر میں نے شوق شروع کر دیا تھا۔ تو ہم بھی بھائی ابھی تک سیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو نئے شوقین ہیں بالکل نیو بگنر جنہیں بولتے ہیں، تو یہ ویڈیوز ان کے حساب سے بنائی جاتی ہیں۔ اچھا بھائیو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھلے کیل میں جو سب سے مضبوط گھر ہے وہ ٹیکر ہے۔ ٹیک جو ہوتی ہے آپ کی مینس کہ ٹیک جو ہے وہ سب سے مضبوط گھر ہے، اور ٹیکر مرغا ٹیکر مادی جو ہے وہ سب سے بیسٹ سمجھی جاتی ہے۔ اب ٹیک کیا ہوتی ہے بھائیو کہ ہمارے علاقے میں کہ اوپر سے جو سر پہ وار کرتے ہیں جو مرغے، ان کو ہم ٹیکر بولتے ہیں، اور اس جگہ کو ٹیک بولتے ہیں کہ یہ اوپر سے کھیلتا ہے۔ اور درمیان میں جو فیس اور کان والا جو ہوتا ہے کنپٹیز کو ہم بولتے ہیں پٹی والا مرغا، اور نیچے آ جاتا ہے گلا، اس کو تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے۔ تو جو مرغا ٹیک کھیلے گا کھلے کیل میں تو وہ اپر ہینڈ میں سمجھا جائے گا، وہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ جوڑا کرائیں گے تو گلے والے مرغے کو اگر آپ ٹیک والے کے ساتھ جوڑا کروائیں گے تو گلے والے کا اس سے جیتنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر ٹیکر اپنے گھر کا پکا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہماری جو ہم بریڈنگ کرواتے ہیں تو اس میں زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیک والے مرغے بن جائیں۔ تو اس کے لیے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹیک والے مرغے بنے کیسے۔ تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے جو ویڈیو ایک مرتبہ شیئر کی ہے، نیچے اگر آپ چینل میں دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کراس لگواتے ہیں تو جو بریڈ میں آپ کے پاس پٹھے بنتے ہیں وہ اپنی فائٹ زیادہ تر ماں پہ دیتے ہیں، اور جو پٹھیاں بنیں گی وہ زیادہ تر جو کریکٹرسٹکس ہوں گے اپنے باپ پہ جائیں گی۔ کلر پٹھیوں کا ماں پہ جائے گا، پٹھوں کا زیادہ تر باپ پہ جائے گا کلر، لیکن جو فائٹ سٹانس ہوگا، فائٹ جو ہوگی ٹیکنیک، وہ زیادہ پٹھے کی ماں پہ جائے گی اور پٹھے کی فادر پہ جائے گی۔ اس وجہ سے اگر آپ کا مرغا ٹیکر ہے تو اس کی پٹھیاں جب آپ واپس لگائیں گے تو زیادہ امید ہے کہ آپ کے پاس ٹیک والی فائٹ بنے گی۔ اگر آپ نے ٹیک والی فائٹ ڈائریکٹ بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس مادی کا ٹیکر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مادی ٹیکر ہوگی تو میکسیمم چانس ہوں گے کہ آپ کے پاس جو پٹھے آئیں گے وہ ٹیکر ہی ہوں گے۔ اب رہی بات ہماری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسا مرغا ہمیں ملے کہ جو تینوں گھر مارتا ہو۔ یہ بھی ایک چیز میں آپ کے بھائیوں کو بتا دوں کہ اگر آپ مرغا اور مرغی دونوں ٹیکر لگائیں گے تو اس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ تینوں گھر والے مرغے بن جائیں، کیونکہ فائٹ اوپر سے نیچے کی طرف آسانی سے بنتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف لانا جو فائٹ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ بریڈنگ کرواتے ہیں۔ مطلب آپ گلاگیر مرغے لگائیں گے مرغا مرغی، اس میں سے ٹیک والی فائٹ نکالنا ذرا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے مادی کی پچھلی بلڈ میں کوئی ٹیکر ہو اور وہاں سے وہ حساب کتاب آ جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائیو آپ جب بھی کراس لگوائیں
کھلے کے لیے تو نر اور مادی دونوں ٹیک والے مل جائیں، ٹیکر مل جائیں، وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر دونوں نہیں ملتے تو مادی آپ کے پاس ضرور ٹیکر ہونی چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا بھائیوں کہ ایک تو آپ کے پاس اپر ہینڈ کھیلنے والے پٹھے آ جائیں گے اگر وہ صرف ٹیک اور پٹی مارتے ہیں۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیں بھائیوں کہ جو فائٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر جوڑا آتی ہے کہ ٹیک پٹی مارے گا یا گلا پٹی مارے گا۔ بہت کم ہوتے ہیں جو صرف اور صرف گلا مارتا ہے، وہ تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ تھرڈ کلاس مرغے ہوں گے جو صرف ایک ہی گھر مارتے ہیں سرے سے۔ زیادہ تر کمبینیشن جو ہوتا ہے بھائی وہ 2 گھروں کا ہوتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے مرغے کی جب فائٹ دیکھ لیں گے تو اس حساب سے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے بات کا بھائیوں کہ جب بھی آپ لوگ کراس کے لیے لائیں، اگر آپ نے مرغی لانی ہے تو مرغی اسپیشلی اگر آپ کو ٹیکر مرغی مل جاتی ہے تو وہ سب سے بہترین ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے جو پٹھے آئیں گے تو وہ سارے امید ہے کہ ٹیکر ہوں گے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اب تجربے والی بات جو آتی ہے، جو ہم نے زیادہ تر مرغوں میں دیکھا ہے، اب یہ میں کوئی رول کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی جو تجرباتی بات ہے کہ ٹیکر مرغے آپ کو زیادہ تر پیلی تاج مرغے اور تھوڑی سی دم اٹھی ہوئی یا اسٹریٹ یا اٹھی ہوئی، زیر دم میں نہیں، تھوڑی سی اٹھی ہوئی دم، اور تاج میں بھی کھڑا تاج، پیلی تاج، ایسے مرغے جو زیادہ تر ہم نے دیکھے ہیں اس میں زیادہ تر ٹیکر آ جاتے ہیں۔ یہ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ تاج سے لڑائی بنتی ہے، آپ نے اس کو اس سینس میں نہیں لینا، میں ویسے ہی آپ لوگ کہتا ہوں کہ جب آپ کہیں جائیں اور خریدیں تو زیادہ تر کوشش یہی کریں کہ ٹیک والے مرغے ہوں، اور اس میں نشانی یہ ہے زیادہ تر کہ پیلی تاج مرغوں میں زیادہ تر ٹیکر آ جاتے ہیں۔ باقی دوسرے میں بھی آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ٹیکر بالکل نہیں آتے، زیر دم میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت آپ بھائیوں کو یہی والی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے بھائیوں کہ جو پیلی تاج مرغے ہوتے ہیں، ٹوپلے مرغے ہوتے ہیں، یہ خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں۔ آپ ان کا فیس اسٹرکچر دیکھیں گے تو خوبصورت بھی لگتے ہیں کافی، تو شوق کے حوالے سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے ان میں۔ بن گزی کا شوق بھائیوں آج سے تقریباً کافی عرصہ پہلے جو ان علاقوں میں بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت، تو بن گزی کا شوق ہم نے زیادہ نہیں کیا بھائیوں، کھلے کیل کے حساب سے ہے، جتنے بھی یہ باتیں ہم شیئر کرتے ہیں آپ بھائیوں کے ساتھ یہ کھلے کیل کے ہوتے ہیں۔ تو فائٹ کے حوالے سے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو سی فائٹ آپ چاہتے ہیں پٹھوں میں تو وہ آپ کو ماضی سے ملے گی۔ آپ اگر ماضی کی بلڈ لائن آپ کو پتہ ہے وہ تو زیادہ بہترین ہے، وہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ اگر بلڈ لائن نہیں پتا تو ماضی کو آپ تھوڑا سا چیک کر لیں کہ وہ کون سا گیم کھیلتی ہے، کون سا گھر اس کا مضبوط ہے، تو اس حساب سے آپ لوگ پھر اس کا کراس لگوائیں۔ یاد رکھیں بھائیو ہماری جو اصیلوں کی فائٹ ہے اس میں جو مرغے نیچے گھستے ہیں زیادہ، جو سر کو نیچے دیتا ہے تو وہ فاؤل مرغے تصور ہوتے ہیں۔ جب بھی مرغے نے سر نیچے دیا تو دوسرا مرغہ اس کو زمین پہ لے جائے گا اور بھی نیچے کر دے گا سر اس کا۔ ایسے مرغے آپ لوگ رکھیں بھائیو جو سیدھے ہوں، کھڑے ہو کے دوسرے پہ پریشر ڈالیں اوپر سے۔ ہاں اس کے ساتھ اگر اس میں ڈیفینس اچھی آ جاتی ہے وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ لکو ٹائپ مرغے زیادہ تر اچھے نہیں تصور، اور ایک تو ان کی فائٹ کی بدصورت سی ہوتی ہے، عجیب، کبھی پروں کے نیچے گھس رہے ہیں کبھی کیا، اور یہ ذرا سا فاؤل اگر ان کو پچپیرا اور ٹیکر مرغا مل گیا تو وہ کبھی اس کو پر کے نیچے گھسنے ہی نہیں دے گا۔ تو آپ بھائیوں نے فائٹ بناتے ہوئے یہ چیز بہت زیادہ خیال رکھنی ہے کہ آپ کی مادی اور نر ایسے نہ ہو لکو قسم کے۔ لٹو میں بھی بھائیوں میں یہ اعتراض نہیں کر رہا، لٹو میں بھی بہت اچھے مرغے آ جاتے ہیں، لیکن فائٹ میں وہ مزہ نہیں ہوتا ان جو وہ کھڑے ہو کے سیدھے لڑنے والے مرغے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سائڈ مار کے کان اور پٹی جو مارتے ہیں، وہ والے مرغوں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ سائڈ ماریں اور اپنا بچاؤ بھی کریں، اور جہاں سے نب کی سیکنڈ کے اندر پھڑک ماری، یہ نہیں کہ کان پکڑ کے پھر اس کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دے، کھڑا ہو جائے مرغا، اگلا اس کا کام تمام کر کے نیچے کر دیتا ہے۔ تو آپ کو نے وہ سرگوشیوں والے مرغے نہیں دینے جو مطلب جہاں سے پکڑے اور وہیں پر ہی اس کو پھڑک مارے، وہ والے مرغے آپ کے ہونے چاہیے۔ تو یہ بھائیوں کچھ تھوڑی بہت نالج کی فائٹ کے بارے سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بھائیوں یہاں پر یہ تمام نہیں ہو جاتی، لیکن یہ مین کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ تو ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی اس حوالے سے آپ بھائیوں نے ضرور بتانا ہے۔ بلکہ ایک بھائی کے ایک مجھے یاد آ گیا، بھائی نے پوچھا تھا کہ کتنی عمر تک مرغے کیل اٹھا لیتے ہیں،
तो भाइयों ये जो कील उठाने वाली बात होती है, ये इस हद तक है कि चुभे वगैरह उठा ले। दूसरा भरपूर कील जो लगा भाइयों, ना वो बड़ा मुर्गा उठाता है ना छोटा मुर्गा उठाता है। वो तो भरपूर कील है, आर पार हो गया मुर्गा नीचे, चाहे वो पट्ठा है, बुढ़ा है, जवान है, दरमियान है, जो भी है। ये होता है ना भाइयों कि असल में जो छोटी उम्र वाले होते हैं उनको हल्का फुल्का को भी लग जाए ना, अगर भागे नहीं गए तो वो फाइट अपनी लूज कर जाते हैं, थोड़े से बैठ से जाते हैं इस तरह से। तो ये फाइट आपने नहीं होनी चाहिए मुर्गों में कि थोड़े से चुभे लगे और वो दिल फेंकते कि पता नहीं मेरे सर पे क्या हो। ये उस हवाले से मैं कहता रहता हूँ कि 18 महीने 1.5 साल तक आप पट्ठे को मैदान में ना लेकर जाएं। उसके बाद अब लेकर जाते हैं तो ठीक है। और ज्यादा बेहतरीन ये है कि 2 साल वाला हो, अगर आपने बड़ी बाजी और गेम में रखना होता है। बाकी लोग छोटे छोटे डोडो वगैरह में भी लड़ा देते हैं, वो उस तक है, आपकी शौक तक है, ब्लड लाइन तक है कि आपके पास कैसी ब्लड लाइन। तो आज की वीडियो के बारे में आप भाई ने जरूर बताना है कैसी लगी, और आगे लाइक और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज।